ماضی میں ہمارے ساتھ کئی حالات ہوئے ہیں. ایک دور تھا جب ہم اپنے مذہب کو، ہم ہی تھے جنہوں نے مذہب اور عصری ضروریات کی تعلیم کو ایک ساتھ رکھا تھا، اور علمی دنیا میں اپنے ملک کو مایہ مقام دلایا ہے. ایک وقت آیا ہے، انڈیا میں ایک ڈارک ایج رہا ہے جس کو ہم اور آپ انگریز کا دور کہتے ہیں. ریلوے کی لائن سے، ہوائی جہاز کی لائن سے، روڈز کی لائن سے، یقیناً وہ ترقیات کا دور ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں. لیکن ہماری ذہنی گروتھ کے اعتبار سے، ہماری ذہنی نشو و نما کے اعتبار سے، ہمارے اپنے اسلاف سے تعلق کے اعتبار سے، اور ہمارے بھائی چارے کے اعتبار سے یقیناً یہ ملک کا ڈارک ایج، اندھیرا زمانہ ہے جو ہم نے گزارا ہے. اس دور میں ہمیں اپنے مذہب سے کاٹنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے لارڈ میکالے ایک ایسی شخصیت بن کر اس ملک میں یہ تھیوری لے کر آئے ہیں کہ مسلمان کا مذہب سے تعلق توڑنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ تعلیم کی 2 قسمیں کر دی جائیں. مذہب کو الگ کر دو اور عصری تعلیم کے نام سے مستقل ایک تعلیم الگ کر دو. یہ سب سے پہلی شخصیت ہے لارڈ میکالے کی، جو اس انڈیا میں یہ تھیوری لے کر آئے ہیں کہ عصری تعلیم الگ ہونا چاہیے، مذہب الگ ہونا چاہیے. ایک سیکولر تعلیم کے نام سے مستقل ایک تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں مذہبی چھاپ نہ ہو. وہ اس تعلیم کو لے کر آئے تو اسکول کا نام الگ ہوا، مدرسے کا نام الگ ہوا. جب اس طرح ایک تعلیم آئی جس کے ساتھ پیسہ، جس کے ساتھ دنیاوی مناصب جڑے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑا طبقہ اپنی ضروریات کے تحت ادھر جانے لگا. اس کو بچانے کے لیے علماء ہند نے مدارس کی مستقل داغ بیل ڈالی، جن مدارس میں صرف دینی تعلیم سکھائی جا رہی تھی اور پورا اسلام مکمل جہاں پڑھایا جا رہا تھا اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ پورا اسلام سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے مدارس کا وجود ہوا. آج ہم اور آپ یہ دینی قلعے مختلف شہروں میں، مختلف مقامات پر آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کا جو پروڈکشن مارکیٹ میں موجود ہے، جو آج اسلام کا محافظ ہے، جس نے اسلامی اقدار کو، مذہبی ضروریات کو، مذہبی تہذیب کو، مذہبی چھاپ کو، اللہ سے تعلق کو اور اسلامی اخلاق اور کردار کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کسی نہ کسی درجے میں امت میں زندہ کر رکھا ہے. وہ تو چلے گئے. اس کے بعد ایک سیکولر انڈیا وجود میں آیا. یہ ترتیب اپنی جگہ باقی رہی، کہ عصری تعلیم الگ ہو، دینی تعلیم الگ ہو. جو دینی تعلیم والے ہیں وہ عصری تعلیم سے محروم ہو، جو عصری تعلیم والے ہیں وہ دینی تعلیم سے محروم ہو. اس لیے کہ دینی تعلیم والوں کا کام یہ تھا کہ اجڑتے اسلام کے اس باغیچے کو سنوارنے کے لیے امت کا ایک طبقہ باقی رہنا ضروری ہے جو اپنی زندگی صرف اسی کے لیے وقف کر دے. دوسری طرف ایک صدا تھی کہ دنیا میں ترقیات کی دوڑ میں مسلمان پیچھے نہ رہ جائے، اس لیے اس کو عصری تعلیم سے آراستہ کیا جائے. وہ درسگاہیں بھی تھیں، یہ مدارس بھی تھے، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ چلتے رہے. لیکن مسلمان میں ایک جوش، ایک جذبہ، ایک فکر پیدا کی گئی تھی کہ آپ اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو بنیادی اسلامی تعلیم سے محروم نہ کریں. تو چاہے مساجد میں چلنے والے مکاتب ہوں، یا شہروں اور دوسرے مقامات پر چلنے والے مکاتب ہوں، یا گھریلو تعلیم ہو، کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ہاں اسلام کا ٹمٹماتا ہوا چراغ زندہ موجود تھا. لیکن جیسے جیسے یہ عصریت پروان چڑھی ہے اور ماڈرنائزیشن نے پوری دنیا کو گلوبل بنایا، اور پھر پوری دنیا میں ایک تہذیب، ایک رنگ آنا شروع ہوا ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارا مسلمان ذہن بھی بہت تیزی سے عیسائیت زدہ ہوتا چلا گیا. بہت تیزی سے عیسائیت زدہ ہوتا چلا گیا. ہماری مساجد میں جو مکاتب تھے ان کو بے پناہ حقیر نگاہ سے دیکھا جانے لگا. ان کا کوئی درجہ ہی باقی نہ رہا، بلکہ مہذب مسلمان، ترقی یافتہ مسلمان، تعلیم یافتہ مسلمان اپنے بچوں کو مساجد میں دی جانے والی اسلامی بنیادی تعلیم سے یہ کہہ کر محروم رکھنے لگا کہ یہ گھٹیا درجے کے بچے آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنے بچے نہیں بٹھا سکتے. یہ ایک موقع آ گیا، یہ ہونے لگا. اور اس طرح آج ہمارے پاس کھڑا ہوا بیرسٹر، مسلم بیرسٹر، آج مسلم کلیکٹر، آج مسلم جج،
ساری اپنی خصوصیات کے باوجود قرآن پاک کی ایک آیت سے محروم رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک ایک حدیث کے الفاظ سے اور اس کے معنی سے محروم ہے۔ یہ زمانہ ہمارے یہاں آ گیا۔ ادھر یہ ہوا، ابھی لاء میں ایک نوجوان بچی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگیں کہ مولانا صاحب مجھے ایک کام ملا ہے کہ قانون میں مذہب کا کردار، اس پر اب ریسرچ ہونے لگا ہے، اس لیے کہ قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا بلا مذہب کے۔ آ گئی ہے دنیا اب اس پر، دنیا اب یہاں پہنچ چکی ہے کہ بلا مذہب کے قانون کو دنیا میں نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک دل کو نہ سنوارا جائے اور دل میں خوف نہ بٹھایا جائے، قانون کا خوف انسان کو جرائم سے باز نہیں رکھ سکتا۔ دنیا یہ تجربات کر کے ناکام ہو چکی، اور اب اس پر ریسرچ ہونے لگا، مستقل ممالک میں اس پر سیمینارز ہونے لگے، اور یہ علماء نہیں کر رہے ہیں، یہ لاء کے ماہرین اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اس پر سیمینارز ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، دنیا یہاں آنے لگی ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کی دنیا میں تربیت بلا مذہب کے نہیں مل سکتی، اور ایک اچھا انسان بلا مذہب کے نہیں بن سکتا۔ یہ تخیل پروان چڑھنے لگا۔ ایک تو مشنری نے اس کو زندہ رکھا تھا اپنے کچھ اصولوں کے تحت، اپنے نظریات کے تحت، کہ مذہب کو انہوں نے عصری تعلیم سے جدا نہیں کیا، اپنا مذہب باقی رکھا تھا۔ تو پھر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ یہ جو ماڈرنائزیشن کی طرف اپنی نسلوں کو لے جانے والا مسلمان، آخر اس کو اس کے سینے میں قرآن کیسے باقی رکھا جائے، اس کو مسلمان کیسے باقی رکھا جائے۔ اس لیے کہ ہر قوم کروٹ لے رہی ہے، ہر قوم آج کروٹ لے رہی ہے۔ جو کل تک بہت پیچھے تھے وہ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے اسکولز، ان کے کالجز، ان کی یونیورسٹیز، ان کی تعلیم اور ان کے اسکالرز، ان کے مفکرین، ان کے دانشور اپنے مذہب کے ساتھ، مذہبی نظریات کے ساتھ اپنی قوم کو آگے لے جانے کی کوشش اور فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آج جتنے اسکولز نئے وجود میں آ رہے ہیں، آپ دیکھیے ہر ایک میں کسی نہ کسی کلچر کی، کسی نہ کسی مذہب کی چھاپ پائی جا رہی ہے۔ یہ سوچ کا نتیجہ ہے، بلا مذہب کے، بلا کلچر کے تعلیم کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا، اور ایک انسان کو مہذب انسان نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وقت میں ادھر تو مساجد کے مکاتب کا یہ حال ہے کہ ان کو حقیر اور ادنا درجے کی گھٹیا درسگاہیں سمجھا جانے لگا ہے، اور معزز لوگ اپنے بچوں کو وہاں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ مسجد میں پڑھانے والے امام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سائیکل سے آ جائیں، ہمارے گھر پڑھا کر چلے جائیں، اور وہ بھی صرف 15 منٹ لیں، زیادہ نہ لیں، چونکہ بچے کا اسکول میں حرج ہوگا۔ ادھر اسکولی تعلیم کا نصاب اس طرح کا آ گیا ہے کہ بچہ صبح سے جاتا ہے اور شام تک اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ کسی دوسری تعلیم کو برداشت کرنے کی قدرت اور قوت نہیں رکھتا۔ اس موقع پر اپنے مذہب کو باقی رکھتے ہوئے نور تعلیم کو اپنے نونہالوں کو کیسے پہنچایا جائے، یہ ایک مستقل سوچ ہے، یہ ایک مستقل فکر ہے، جو کنسپٹ بن کر خالد صاحب کی طرف سے مولانا علی میاں کی دعاؤں اور ان کی سوچ کو منظر عام پر لانے کی یہ ایک راہ تھی، جو دار ارقم پبلک اسکول کی شکل میں آپ کے سامنے آئی۔ آج آپ نے بچوں کا پورا پروگرام سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا اس میں کہ وہی دعائیں ہیں، وہی نمازیں ہیں، وہی کلمات ہیں، وہی احادیث طیبہ ہیں جو ان مکاتب میں سکھائی جا رہی ہیں، لیکن آج ان کو ہمارے لیے لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان کو ماڈرن جامہ پہنائیں، ہم ان کو ایک نئی لینگویج میں لے کر آئیں، ہم عصری دوڑ میں پیچھے نہ رہیں۔ ہمارا بچہ بہترین انگریزی بول رہا ہو، ہمارا بچہ وہی نام بھی ہمارا اسکول ہو، تعلیم بھی ہماری عصری ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی گھٹی میں اسلام پلا رہے ہوں، مذہب پلا رہے ہوں، عقیدہ پلا رہے ہوں۔ آج جو سب سے بڑی خامی ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ اسکولز ابھی جلدی ہضم نہیں ہوں گے، ہمیں وقت لگے گا۔ نیا کنسپٹ کوئی بھی لے کر آتے ہیں، کوئی بھی نیا کنسپٹ آپ لے کر آئیں تو پہلے دن سے وہ ہضم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو آج ہمارے مکاتب میں ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بھگتنا پڑ رہا ہے آج، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن تو پڑھ رہے ہیں،
بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے انکار نہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زندہ ہے، دعائیں بھی کر لیتے ہیں یاد، لیکن سب سے بڑی کمزوری بنیادی عقائد کی ہے۔ فیتھس ہمارے بچوں کے کمزور ہیں، جس کی وجہ سے بڑے ہونے کے بعد ان کو گمراہ کرنا بہت آسان، ان کو کسی بھی سمت لے جا سکتے ہیں آپ۔ ہمارے ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگوں کو آپ جو راہ دکھا دیں اسلام کے خلاف، وہ بیان دینے کو تیار ہیں، اور وہ اس کو اپنا علمی سرمایہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی گھٹی میں اسلام نہیں پلایا، عقائد نہیں ہے۔ اس سے محرومی کا نتیجہ آج پارلیمنٹ سے لے کر اور نچلے درجے کے انسان تک، سب جگہ، نچلے درجے کے مسلمان تک ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ میڈیائی لہروں سے متاثر لوگ ذہنی طور پر مفلوج مسلمان بن کر رہ گئے، جو پیغام انہیں دے دیا گیا ہے وہ قبول ہو گئے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ اسلامی مسلمات سے ٹکرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اسلامی مسلمات پڑھائے نہیں گئے، سکھائے نہیں گئے۔ ہمیں ایسی درسگاہوں کی ضرورت ہے جن کی زبان ماڈرن ہو، جن کا سلیبس عصری بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ہم اس میں اپنا مکمل مذہب، اپنے نبی کے مکمل اخلاق جو پوری انسانیت کی رہبری کے لیے اعلیٰ ترین سرمایہ ہے، وہ ہم اپنی نسلوں کو پلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے نوجوانوں کو، جزائے خیر دے اس اسکول کے قائم کرنے والے ٹرسٹیز کو، اور میری دعا ہے خدا کرے کوئی شہر اور کوئی قصبہ ایسا نہ رہے جس میں مسلمانوں کے اس کنسپٹ کے پائے جانے والے اسکول موجود نہ ہوں، دوسری قومیں ہماری نقل کرتی ہوں۔ آج ساؤتھ افریقہ میں یہ حال ہے، ہمارے بہت سے دوست ساؤتھ افریقہ میں جو اپنے اسکول چلا رہے ہیں اسی انداز کے، ان کا کہنا ہے کہ عیسائی اور کرسچین اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے یہاں جتنی پاکیزگی اخلاقی پائی جا رہی ہے اور جتنی اچھی تعلیم آپ دے رہے ہیں، وہ ہمارے ان ماڈرن اسکولوں میں موجود نہیں ہے، ہم مجبور ہیں یہاں پڑھانے پر۔ خدا کرے کبھی یہ صدائیں ہمیں اپنے یہاں بھی سننا نصیب ہوں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو اس کی طرف ہدایت نصیب فرمائے، اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہم اس کنسپٹ کو قبول کریں اور اپنی نئی نسلوں کو سچا اور صحیح اور مکمل اسلام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھرپور جزائے خیر دے۔ میں بھرپور دلی مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ حوصلہ پایا اور اس جذبے کو لے کر یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، غلط نظریات سے محفوظ رکھے، غلط رفقا کے شر سے محفوظ رکھے، ہر قسمی حفاظت فرمائے، ترقیات سے بہراور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔